السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا موت یقینی ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ یقینی چیز ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے خلیفہ بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ ان کا ایک بچہ بہت زیادہ نیک تھا۔ اس نے ایک مرتبہ کہا تھا، وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ، جب کسی جنازے کو لے کر قبرستان جایا کرو تو یہ بھی سوچ لیا کرو کہ جس طرح آج ہم اپنے کسی بھائی کو اپنے کندھوں پر لے کر آئے ہیں، کل کو ہمیں بھی اسی طرح قبرستان لے جایا جائے گا۔ تو یہ تو یقینی ہے کہ موت آنی ہے، لیکن اصل اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کا ہم میں سے ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اس کی فکر سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم بھی گزرے ہیں، بڑے اللہ والے بھی تھے، بہت رویا کرتے تھے اور مسلسل آنسوؤں کے جاری رہنے کی وجہ سے چہرے پر نشان پڑ گئے تھے۔ کسی نے کہا، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو اتنا بڑا گنہگار سمجھتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتے ہوں؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ اور زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، چند کنکریاں اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ شاید میرے گناہ تو اتنے بھی نہیں ہوں گے، لیکن فکر اس بات کی ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، کیونکہ شیطان اپنی حد درجے کوشش اس بات کی کرتا ہے کہ آدمی دنیا سے ایمان کی حالت میں نہ جانے پائے، وہ انتہائی کوشش کرتا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ موت کے وقت میں فرما رہے تھے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، اور پھر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کہتے ہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، فرمایا کہ شیطان میرے پاس کھڑا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ احمد، تم میرے حربے سے اور میرے چنگل سے اور میرے مکر و فریب سے بچ گئے اور میرے بہکاوے میں نہ آ سکے۔ تو میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے اس وقت تک تجھ سے اطمینان نہیں۔ یہ بڑے بڑے اللہ والوں کا حال تھا جو اپنے ایمان پر خاتمے کے بارے میں اتنے متفکر رہتے تھے اور اتنے فکر مند رہتے تھے، جبکہ ان کی نیکیاں ان کے گناہوں پر بھاری تھیں اور ان کے گناہوں پر ان کی نیکیاں بہت زیادہ کثرت سے تھیں اور غالب تھیں، پھر بھی وہ اپنے ایمان پر خاتمے کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ ہم لوگ ہر حال میں مطمئن ہیں۔ ہمیں یہ نسخہ بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جس حال میں تمہیں موت آئے گی اسی حال میں تم قیامت میں اللہ کے سامنے اٹھائے جاؤ۔ اس جملے میں ہمیں یہ بتا دیا کہ جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت بھی اچھی ہوگی، اور جس کی زندگی گناہوں میں گزری ہوگی اس کی موت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
علماء نے اس قسم کے واقعات کو نصیحتوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس آدمی کی زندگی اچھی ہوتی ہے اس کی موت بھی اچھی حالت میں آتی ہے۔ ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک صاحب ملے اور ان سے یہ کہا کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا فرمائیے کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں کان میں کرنی ہے۔ تو کان قریب کر دیا تو کان میں کہنے لگے میں ملک الموت ہوں اور آپ کی روح لینے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، چلیے جو کام آپ کو دیا گیا ہے آپ اپنا کام کر لیجئے۔ تو فرشتے نے کہا کہ نہیں، جس کام کے لیے آپ نکلے ہیں اپنے اس کام کو پورا کر لیجئے، اس کے بعد میں اپنا کام کر لوں گا۔ تو وہ کہنے لگے مجھے اللہ سے ملنے سے زیادہ اچھا کوئی کام نہیں ہے میرے لیے، اللہ سے ملنے سے زیادہ ضروری کوئی کام نہیں۔ تو یوں کہا کہ اچھا تم اپنے لیے مرنا کس حالت میں پسند کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے کیا تمہیں اس بات کا اختیار ہے؟ کہنے لگے ہاں مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے کہ میں تمہاری مرضی اور منشا کا خیال رکھوں۔ فرمایا کہ اگر اس بات کا اختیار ہے تو میں 2 رکعت نماز پڑھ کر وضو کر کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھتا ہوں، جب سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور سجدے میں گئے تو اللہ کی طرف سے روح قبض کر لی۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک دوسرا آدمی جو گناہگار تھا وہ بھی اسی طرح اپنے مال کے غرور میں اور مال کے گھمنڈ میں اور گناہوں کی کثرت میں اپنے گھوڑے پر اور سواری پر سوار ہو کر اپنے ملک کی سیر کرنے کے ارادے سے اپنے خادموں کے ساتھ نکلا اور اتنے نخروں کے ساتھ نکلا کہ ایک گھوڑا لایا گیا، وہ پسند نہ آیا تو دوسرا منگایا، پھر تیسرا منگایا، نہایت پسندیدہ گھوڑے پر سوار ہوا، پھر کپڑے کے جوڑے منگائے کہ یہ لاؤ، یہ پسند نہ آیا تو دوسرا لاؤ، پھر اپنے پسند کے جوڑے کو پہن کر اور خادموں کو ساتھ لے کر اپنے شہر کی سیر کرنے کے لیے نکلا۔ راستے میں اس کو بھی ایک فقیر ملا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اور لگام پکڑ لی گھوڑے کی۔ اس نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، شرم نہیں آتی، بدتمیزی کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، تمہارا اپنا حال دیکھو اور ہماری شان دیکھو، تم نے اس طرح گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ کہا کہ نہیں مجھے ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ کہ بولو کیا بات ہے؟ کہنے لگے نہیں راز کی بات ہے، کان میں کرنی ہے۔ تو اس نے اپنا کان قریب کر دیا تو اس نے بھی یہ کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور آپ کی روح لینے کے لیے آیا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ سردی میں پسینے آ گئے اور یہ کہا کہ تھوڑی سی مجھے مہلت دے دو، اپنے گھر پہنچ کر کچھ اپنے سامان کا اور کچھ وصیت کا انتظام کر لوں۔ کہا کہ اب بالکل مہلت نہیں دی جائے گی، اللہ کی طرف سے تمہاری زندگی پوری ہو گئی ہے، اور اس کی روح قبض کر لی گئی اور گھوڑے سے لڑکھڑاتا ہوا نیچے گر گیا۔ یہ واقعات ہیں، حقائق ہیں، جن کی زندگی جیسی گزرتی ہے اللہ ان کی موت بھی اسی طرح لے کر آتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ایک نسخہ بتایا گیا ہے، ہمیں ایک ضابطہ اور ایک قانون بتایا گیا ہے، جس کی زندگی نیکیوں میں گزرے گی اس کی موت اچھی آئے گی، اور جس کی زندگی گناہوں میں گزرے گی اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی موت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے آدمی کو اپنی زندگی کے ہر لمحے کا جائزہ لینا چاہیے، ہر قدم کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا قدم کسی نیکی کی طرف اٹھ رہا ہے یا گناہ کی طرف۔ میں کوئی بول رہا ہوں تو یہ بول مجھے جنت سے قریب کرے گا یا جہنم سے قریب کر دے گا۔ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں تو یہ کام مجھے جنت میں لے جائے گا، اللہ کی رضا کا ہے یا اللہ کی ناراضگی کا ہے، جس کی وجہ سے میرے سر پر کوئی گناہ ہو جائے۔ اس لیے کہ آخرت کی زندگی شروع ہوتے ہی موت کے بعد جیسے دنیا میں ملک کا بارڈر پار کرتے ہی کرنسی چینج ہو جاتی ہے،
اسی طرح آخرت کا جب زندگی شروع ہوگی موت سے تو وہاں کی کرنسی بھی چینج ہو جائے گی. ہم لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، یہاں روپیہ چلتا ہے، وہاں ریال چلتا ہے. جدے پہنچتے ہی آپ کا جہاز اترتے ہی آپ کو جس ضرورت کے لیے بھی کوئی چیز لینی ہوگی اور اپنا کوئی کام کرنا ہوگا تو آپ کا ہندوستانی روپیہ نہیں چلے گا، یہ سعودیہ کا ریال چلے گا. دنیا کی زندگی میں آدمی بہت سارے کام اس بنیاد پر کرتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں اور میری فلاں فلاں ضرورت ان پیسوں سے پوری ہو جائے گی. لیکن دنیا کی آنکھ بند ہوتے ہی جب آخرت کی زندگی شروع ہوگی موت کے بعد تو پھر یہ دنیا کی ساری چیزیں ختم اور یہیں رہ جائیں گی. وہاں نیکیوں کا سکہ چلے گا، وہاں نماز چلے گی، وہاں روزہ چلے گا، وہاں قرآن چلے گا، وہاں سچائی چلے گی، وہاں اللہ کے نبی کی سنتیں کام آئیں گی، وہاں نماز کی طرف چل کر جانا کام آئے گا، وہاں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر رونا کام آئے گا، وہاں قرآن کی تلاوت کام آئے گی. یہ اعمال وہاں کام آئے گی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جو یہاں سے پار ہو گیا سہولت سے، آخرت کی ہر منزل اس کے لیے آسان ہے، اور جو یہاں اٹک گیا آخرت کی ہر منزل اس پر دشوار ہے. سارا فیصلہ اللہ کا جو آخرت میں ہوگا، اور قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، وہاں پر نیکیوں کی بنیاد پر یا گناہوں کی بنیاد پر ہوگا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے قبر تو ایک ظاہری شکل ہے، اصل تو موت سے لے کر قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے تک کا جو زمانہ ہے اس کو برزخ کا زمانہ کہتے ہیں. جو قبر میں دفن کیا جا رہا ہے، نیک یا برا آدمی، حدیث کی روشنی میں اس کے ساتھ، نیک کے ساتھ جو معاملہ حدیث میں وارد ہوا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، اور جو گنہگار کے ساتھ وارد ہوا ہے وہ گنہگار کے ساتھ ہوگا. اگر بالفرض کوئی قبر میں دفن نہیں بھی ہوا تو وہ برزخ کا زمانہ اور برزخ کی جو دنیا ہے وہاں اس کی روح کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جو نیک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، یا وہ برا ہے تو برے کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ قادر ہے اس بات پر. لوگ یہ سمجھیں کہ اگر کسی کو جلا کر خاک کر دیا گیا تو قبر کی تو منزل اس کے سامنے آئی نہیں، تو قبر کا عذاب اور ثواب اس کے ساتھ کہاں ہوگا؟ یا ایک آدمی پانی میں ڈوب کر مر گیا تو اس کی تو قبر ہوئی نہیں، اس کو تو قبر میں دفن کیا ہی نہیں گیا، تو اس کے ساتھ عذاب اور ثواب کا معاملہ کیسے ہوگا؟ بات یہ نہیں ہے. بات تو ایک عالم ہے کہ اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ اس جسم کو مٹی میں دفن کر دیا جائے، لیکن اصل معاملہ تو روح کے ساتھ ہو. چاہے آدمی پانی میں ڈوب کر مر جائے، چاہے آدمی آگ میں جل جائے، یا اس کی خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پچھلے زمانے کے اندر ایک آدمی تھا، زندگی اس کی گناہ میں گزری، لیکن موت سے پہلے اللہ نے اس کو ایسا احساس دیا کہ یہ احساس ہوا کہ میں نے تو اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اور دل ہی دل کے اندر اس نے توبہ کی. لیکن بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں نے تو زندگی گناہ میں گزاری ہے، لہذا میرے ساتھ تو اللہ کا جو معاملہ ہوگا وہ عذاب کا معاملہ ہوگا، لہذا میں اپنے آپ کو ایسا فنا کر دوں اپنے جسم کو کہ کوئی چیز باقی نہ رہے تاکہ عذاب کا معاملہ میرے جسم کے ساتھ ختم ہو جائے. اپنے بچوں کو وصیت کی میرا انتقال ہو جائے تو مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد اس راکھ کو ہوا میں اڑا دینا اور کچھ کو پانی میں بہا دینا تاکہ میرے ذرات منتشر ہو جائیں اور میرے ساتھ عذاب کا معاملہ نہ ہو. لیکن اللہ قادر ہے اس بات پر. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان جب کچھ نہیں تھا، جب اس کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے جب اس کو پیدا کر دیا تو ایک دفعہ وجود ہو جانے کے بعد دوبارہ اللہ کو اس کو جمع کرنا اور پیدا کرنا کیا مشکل ہے. اس کے بچوں نے اس کے انتقال کے بعد وصیت پوری کی اور اس کے ذرات کو
کچھ ہوا میں اڑا دیا جلا کر، کچھ پانی میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کے سارے ذرات کو ایک جگہ جمع کر دے۔ ہوا کو حکم دیا کہ جو ذرات ہوا میں ہیں وہ سارے ذرات جمع ہو جائیں، اور اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے باری تعالیٰ، اے میرے رب، میں نے تو آپ کے خوف کی وجہ سے ایسا کیا ہے، آپ کا ڈر مجھے لاحق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تو نے میرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا ہے کہ آج ہم نے تجھے بخش دیا اور تجھے معاف کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی ہوا میں اڑ گیا یا پانی میں ڈوب گیا یا آگ میں جل گیا تو اس کے ساتھ کوئی قبر کا مسئلہ نہیں ہے۔ آخرت کا اور برزخ کا جو عذاب ہے اور جو ثواب ہے وہ سب کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کا عذاب اور ثواب اتنا برحق ہے، اتنی احادیث ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ آپ نے فرمایا، جب لوگ اپنے کسی عزیز کو دفن کر کے جاتے ہیں تو ابھی وہ مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں اور ابھی واپس بھی نہیں ہو پاتے، ابھی قبر کے قریب موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس اس تک پہنچا دیتے ہیں، اور آسمان سے دو فرشتے آ جاتے ہیں، ایک کا نام منکر ہوتا ہے اور ایک کا نام نکیر ہوتا ہے، اور دونوں کے دونوں آ کر اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میت اپنے دفن کرنے والوں کے پیروں کی آواز کو جو ابھی قبر کے قریب موجود ہے سنتا ہے، انہو یسمع قرع نعالہم، کہ یہ ان کے پیروں کی آواز کو سنتا ہے اور ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ ابھی یہ واپس بھی نہیں ہو پاتے کہ فرشتے آ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ اب اگر اس نے اللہ کو رب مانا ہے اور اسی کو پالنہار مانا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تو کس دین پر تھا؟ تو اگر اس کی زندگی اسلامی ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ انور دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے، جانتے ہو یہ کون ہے؟ اگر اس کی زندگی اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہوتی ہے تو یہ پہچان لیتا ہے، چاہے اس نے اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کی کبھی زندگی میں، لیکن قبر میں اللہ کے نبی کو پہچان لیتا ہے کہ یہ تو ہمارے نبی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے حدیثوں کے مضمون میں کہ 2 موقع ایسے آئیں گے کہ ایک مرتبہ امتی اپنے نبی کو پہچانے گا اور ایک موقع ایسا آئے گا کہ نبی اپنی امت کو پہچانے گا۔ قبر میں تو اس بات کی ضرورت پیش آئے گی کہ امتی سے کہا جائے گا کہ پہچانو یہ کون ہے، اور جس کی زندگی سنت کے مطابق ہوگی وہ اللہ کے نبی کو پہچان لے، اور قیامت میں نبی اپنی امت کو پہچانیں گے۔ آپ سے صحابہ نے پوچھا اور سوال کیا، اللہ کے نبی، قیامت کے میدان میں تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آپ تک 1,24,000 نبیوں کی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے اتنے بڑے مجمع میں پورے میدان حشر؟ آپ نے فرمایا، بتاؤ، اگر کسی میدان کے اندر سارے گھوڑے کالے ہوں اور انہی کالے گھوڑوں میں کسی ایک آدمی کے گھوڑے ایسے ہوں جن کا چہرہ اور جن کے ہاتھ پاؤں سفید ہوں اور کبرے گھوڑے ہوں، تو کیا اپنے وہ سفید ہاتھ پاؤں اور چہرے والے گھوڑوں کو پہچان لے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، وہ تو دور سے ہی نظر آ جائیں گے۔ فرمایا، میں اپنی امت کو اسی طرح پہچانوں گا کہ وہ نماز کے لیے جن اعضاء کو وضو کے اندر دھوتی ہے اور دھوئے گی، ان کے وہ اعضاء قیامت میں نور سے ایسے چمکیں گے کہ میں اپنی امت کو دور سے پہچان لوں۔ اور جو نماز ہی نہیں پڑھے گا تو وہ وضو کہاں سے کرے گا؟ اور جب وضو ہی نہیں کرے گا تو اس کے ہاتھ پاؤں کہاں سے چمکیں گے؟ یہ فیصلہ ہر آدمی کے کرنے کی خود کی بات ہے اپنی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں پہچاننے سے منع فرما دیں، اس لیے کہ انہی کو پہچانیں گے جن کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وضو کی وجہ سے چمکیں گے، اور وضو تو وہی کرتا ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی حوض کوثر کے اوپر کھڑے ہوں گے اور جام کوثر پلا رہے ہوں گے، سونے چاندی کے آب خورے ہوں گے، زبرجد اور زمرد کے پیالے ہوں گے،
اور لوگ آپ کے حوض پر پانی پینے کے لیے آ رہے ہوں گے میدان حشر کی سخت گرمی کے اندر، اور جب کچھ لوگ قریب آئیں گے تو فرشتے ان کو دھکا دے دیں گے۔ آپ کہیں گے کہ ان لوگوں کو کیوں دھکا دیا جا رہا ہے، آنے دیا جائے، ان کو بھی پانی پلایا جائے۔ تو فرشتے کہیں گے معلوم نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جب دنیا میں آپ کی سنتیں چھوڑی جا رہی تھی اور مٹائی جا رہی تھی تو یہ آپ کی سنتوں اور آپ کے طریقوں کو زندہ کرنے کی فکر میں نہیں تھے، بلکہ یہ تو آپ کی سنتوں کو مٹانے والوں کے ساتھ شریک ہو کر خود آپ کی سنتوں کو مٹانے میں لگ گئے تھے۔ تو حدیث پاک کا مضمون یہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوہقن سوہقن، آپ فرشتوں سے کہیں گے پھر تو ان کو دور کر دو، ان کا میرا کوئی تعلق نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے۔ اس لیے آج میں نے کیا کہ ایک موقع وہ آئے گا کہ امتی نبی کو پہچانے گا، اور ایک موقع وہ آئے گا کہ نبی اپنی امت کو پہچانے گا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں بنا دے کہ ہم بھی اپنے نبی کو پہچان لیں اور نبی بھی ہمیں قیامت کے میدان میں پہچانے۔ اور یہ جب تینوں سوالوں کا جواب دے دے گا تو حدیث میں آتا ہے، ایک روایت کے مطابق فرشتے اس سے کہیں گے نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے کہ اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا سوائے اس کے شوہر کے، اس کا شوہر آئے گا کمرے میں وہی اس کو اٹھائے گا، تو اس طرح سو جا کہ اب قیامت میں تجھ کو اللہ ہی اٹھائے گا۔ تو یہ یوں کہے گا کہ ذرا مجھے اتنی تو مہلت دے دو کہ میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں کہ دیکھو اللہ نے میرے ساتھ کیا اعزاز اور اکرام کا معاملہ کیا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے یہ دنیا دوسری ہے، یہاں ایک دفعہ آنے کے بعد دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ جنت کی اعلیٰ پوشاک ہوگی جو اسے پہنا دی جائے گی، اور ایک روایت کے مطابق ان سوال و جواب کے بعد میں فرشتے اس سے کہیں گے ایک دروازہ اور ایک کھڑکی جہنم کی طرف کھول کر دیکھ ادھر۔ وہ جب دیکھے گا تو آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، ایک دوسرے پر ٹوٹا پڑا ہوگا، اور ایک آہو بکا اور چیخ و چلانے کی آواز آ رہی ہوگی۔ یہ گھبرائے گا اسے دیکھ کر۔ فرشتے کہیں گے اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے اس جگہ سے بچا لیا تیرے نیک اعمال کی وجہ سے، اور پھر اس کو بند کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد دوسرا دروازہ اور کھڑکی کھولی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا ادھر دیکھ۔ وہ دیکھے گا تو جنت کی باغ و بہار نظر آئے گی، اور اس سے کہا جائے گا یہ اب تیرا ٹھکانہ ہے اور تجھے قیامت میں اللہ کے سامنے کی پیشی تک یہیں آرام سے رہنا ہے، اور حد نظر تک اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا نمازی آدمی جب فرشتے اس کے لیے سوال کے لیے آتے ہیں اور ابھی میت کو دفن کرنے والے قبر کے قریب موجود ہوتے ہیں، اور جب اس کی روح لوٹائی جاتی ہے تو وہ گھبرا کر اٹھتا ہے، تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ دن چھپنے والا ہے اور سورج غروب ہونے والا ہے۔ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا رک جاؤ، تمہارے سوال تم بعد میں کرنا، ہو سکتا ہے میری عصر کی نماز قضا ہو جائے، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ اس کو قبر میں بھی اپنی نماز کی فکر ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا میں نماز کا پابند تھا۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں نماز کا وقت چلا گیا، نماز کا وقت دنیا میں تھا، اور اب تو ہمارے سوال کا جواب دے دے۔ اور جب اس سے سوال کرتے ہیں وہ ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو قیامت تک کے لیے ایک راحت اور آرام کے بستر پر سلا دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا گناہگار ہوتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں، عجیب ان کی ہیئت ہوتی ہے، لوہے کے گرز ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، آنکھوں سے اور زبانوں سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، اور عجیب ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، اور وہ اس سے سوال کرتے ہیں، اور یہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہاں لا ادری، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں تو جو لوگوں کو کہتا ہوا دیکھتا تھا وہی کہنے لگتا تھا، اور جو لوگوں کو کرتا ہوا دیکھتا تھا بس وہی کرنے لگتا تھا۔ میں نے نہ دین پڑھا، نہ دین سمجھا، نہ دین پر عمل کیا، میں تو لوگوں کے ساتھ اور دنیا کے لوگوں کے ساتھ چلا کرتا تھا، جو دنیا کر رہی ہے میں بھی وہی کرتا تھا، چاہے وہ کرسمس منائیں، چاہے وہ نیو ایئر منائیں، بس جو لوگ کرتے تھے بس میں بھی وہی کرنے لگتا تھا۔
میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ اللہ کے نبی سے اس کا کوئی تعلق ہے، دین سے کوئی تعلق ہے، شریعت سے کوئی تعلق ہے، قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہے۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں تو لوگوں کی رو میں بہتا گیا۔ فرمایا اس کو پہلے جنت کا دروازہ کھول کے جنت دکھائی جاتی، دیکھ یہ تیرا اصلی ٹھکانہ تھا، لیکن تو نے گناہوں میں لگ کر اور اللہ کو بھلا کر اور اللہ کے نبی کو بھلا کر اور دین کو بھلا کر اس سے اپنے آپ کو محروم کر دیا، اور پھر وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ قیامت تک کے لیے اس کی قبر میں کھول دیا جاتا ہے، آگ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، آگ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور آگ اس کی قبر میں دل جلا دی جاتی ہے، اور اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر فرمایا پسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح گھس جاتی ہیں جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں داخل ہو جاتی ہیں، اور فرمایا 70 نہیں بلکہ 77 اژدہے اس کی قبر پر مسلط ہو جاتے ہیں جو قیامت تک اس کو ڈستے رہیں گے اور اس کو نوچتے رہیں گے، اور وہ اس طرح چلائے گا کہ انسان کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق اس کی چیخ و پکار کو سنے گی۔ یہ دونوں کی حالت قرآن و حدیث میں بیان کی ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا، موت بھی ایسی آئے گی کہ وہ جس حال میں مرنا چاہے گا اللہ نیکی کی حالت میں اس کو موت عطا فرمائیں گے، اور گناہگار ہوگا تو گناہگار کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور قبر میں جانے کے بعد نیک کے ساتھ یہ ہوگا اور گناہ کے ساتھ یہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔